کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکرے جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں والا کہاں میں۔ محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کہ یار سب ہے۔ کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکرے جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں والا کہاں میں۔ محسوس کر رہا ہوں دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فقال النبی علیہ السلام العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایا کرم، اس کا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو علماء کرام عطا فرمائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سوالات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کا ایک مشن تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے، اجر الا اللہ، کہ ہم کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اور جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا ایک رات آئی کہ علم سارا ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ آہستہ 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 علماء ختم ہوتے جائیں گے اور علم ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا۔ لوگ جائیں گے ایسے لوگوں کے پاس جن سے مسئلہ معلوم کریں گے، حالانکہ ان کو دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوگی، اور وہ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات دین کی بتا دے گا، جس سے وہ خود کو گمراہ ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے اس زمانے کے اندر اور اس وقت کے اندر اور اس علاقے کے اندر علماء کرام کا اور حفاظ کرام کا ایک جمع غفیر عطا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی قدردانی کریں، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ جب امت کا ہیرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس وقت اس ہیرے کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اتنی بڑی ہستی تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی جو ضلع میں نہیں 12 ضلع میں، اور بقول مولانا زید کے 24 ضلعوں کے اندر ایسی شخصیت کا ملنا ناممکن ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے جس کو جو موقع دیا ہے اس موقع کی قدردانی کرے، اور جس جہاں پر جس علاقے کے اندر اور جس بستی کے اندر اور جس محلے کے اندر جو علماء دستیاب ہیں ان سے خوب جو ہے فائدہ اٹھائیں، ان سے مسئلہ معلوم کریں، قربانی کے متعلق مسئلے معلوم کریں، زندگی کے گزارنے کے بارے میں مسئلہ معلوم کریں، اور موت اور حیات کے بارے میں مسئلے معلوم کریں۔ بہت سارے لوگوں کو نہلانے کا طریقہ نہیں معلوم، کفنانے کا طریقہ نہیں معلوم، قبر کے اندر نیچے بٹھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو یہ ساری چیزیں علماء سے ملیں گی، اور علماء کے ہم جو ہے نزدیک جائیں، اور علماء کو جب اپنا رہبر ہم بنائیں، پھر کیا ہوگا کہ علماء جیسے دنیا کے اندر ہمارے رہبر ہیں، ہمارے بڑے اور اکابرین، حدیث پاک کے اندر ہے کل قیامت میں اور جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کرام وہاں بھی رہبری فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ساری چیزیں ہوں گی ان کے پاس، تو ان سے کہا جائے گا کچھ اور چاہیے، تو کہیں گے بہت کچھ ہمارے پاس ہے۔ مختصراً یہ ان سے کہا جائے گا علماء سے جا کر کے پوچھو، تو لوگ جنتی علماء کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ ہم کو اور کچھ چاہیے، تو کہیں گے ہاں آپ یہ کہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں باری تعالیٰ آپ کا صبح و شام دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے وہ کہیں گے، تو چنانچہ ان کو صبح و شام کا جب دیدار ہوگا تو جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے بعد ہلکی نظر آئیں گی، ماند پڑ جائیں گی۔ دوستو جتنی بھی نعمتیں ہوں گی جنت کی، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے دوستو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، علماء کی قدر کو ہمارے درمیان جو بڑی شخصیات ہیں، بڑی عمر والے ہیں، آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت، ان میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات سے یہ دعا ہے کہ ہم سب مرحومین مرحومات اور علماء کے لیے، اپنے محسنین کے لیے خوب دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کو ان کے نام اعمال میں بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔